बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं और मैं आपका मेज़बान गौहर रसूल। खैर बरकत के हुसूल और मुश्किल कुशाई या बलाओं को टालने के लिए दुआ बहुत अजीम ज़रिया है। दुआ दरपेश मुसीबत से निकलने के लिए कवी तरीन इक़दाम है। हम अक्सर ये महसूस करते हैं कि कितनी ही ऐसी दुआएं हैं जिन्होंने तारीख़ की धारा ही बदल कर रख दी है, शर को खैर में और बेहतर को बेहतरीन से तब्दील कर दिया है। पुरखलूस कोशिश और दुआ से वो नताइज निकलते हैं जिनकी अक़ली लिहाज से बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है और यहाँ पर हम आपकी दुआओं के सिलसिले में रहनुमाई करते हैं। हमारे स्टूडियो में मुफ्ती साहब मौजूद होते हैं जो आपको वज़ाइफ और आमाल बताएंगे ताकि आपको आपकी परेशानियों मुसीबतों से निकलने में आसानी हो। फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप फ़ोन के ज़रिए मुफ्ती साहब से अपने मसाइल का जिक्र करके, अपनी परेशानियों का जिक्र करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। आज हमारे पटना के स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना डॉक्टर सज्जाद अहमद नदवी साहब जो हमारी रहनुमाई करेंगे। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम और आपका बहुत बहुत खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मौलाना साहब, आपसे पिछली बार भी ये बात हुई थी, अब हमारी बात अधूरी रह गई थी कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि दुआओं की कबूलियत में ताख़ीर होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला बंदे को हुक्म देता है, मुझसे ही मांगो और हम तुम्हारी दुआ कबूल करेंगे। दुआ मांगना कुरान में भी है और अहादीस के अंदर भी मौजूद है। जब बंदा अल्लाह के सामने दुआ मांगता है, उसके सामने गिरगुजारी करता है इस यकीन के साथ कि अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है। कभी कभी इंसान दुआ मांगता है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। इसमें भी हिकमत यह है कि बाज़ दुआ तो कबूल दुनिया में हो जाती है, बाज़ दुआ ऐसी हैं जो अल्लाह तबारक व तआला आखिरत के दिन कबूल फरमाएगा। जब अल्लाह के सामने जब बंदा हाज़िर होगा, अल्लाह फरमाएगा तुमने फ़लाँ तारीख़ में फ़लाँ दिन दुआ मांगी थी, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई थी, आज तुम दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। इसलिए इंसान को इस यकीन के साथ कि अल्लाह कारसाज है, काम बनाने वाला है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। मौत, ज़िंदगी, रिज़्क़, बरकत, बिल्कुल सेहत, तंदुरुस्ती, शफा अल्लाह के हाथ में। अल्लाह तबारक व तआला उनकी गैब से मदद फरमाता है। जो लोग मुखलिस होकर और इखलास के साथ, अच्छी नीयत के साथ दुआ मांगता है तो अल्लाह ज़रूर दुआ कबूल फरमाता है, बेशक, और उसकी दुआ रद्द नहीं होती। फ़दउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह के लिए खालिस, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के खुशनुदी के लिए दुआ मांगें, इंशाअल्लाह दुआ ज़रूर कबूल होगी। बिल्कुल नाज़रीन, ये दुआ ऐसी होती हैं जी बिल्कुल बिल्कुल। मुफ्ती साहब लाइन पर हमारे साथ कॉलर भी मौजूद होते हैं, पहले एक कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? हम आंध्रा से कर रहे हैं। जी फरमाइए। ये हमारे भाभी है ना, भाभी का लच्चा, जी जो लच्चा है वो घूम गया, घर में ही घूम गया, 3 महीने से ढूंढते हैं। बच्चा घूम गया? हाँ, लच्चा। अच्छा, सामान में डाल। ठीक है। हाँ, वो घूम गया, वो मिलने के लिए दुआ कुछ बोलते थे। ठीक है, आपको जरूर बताएंगे। एक और कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाएं। हाँ, मैं नसीम खान बोल रही पूना से। मेरा कल भी कॉल लगा था, माशाल्लाह आज भी लग गया, अल्लाह का करम है। जी हाँ जी, आपका प्रोग्राम इतना अच्छा लगता है, मेरे को नहीं मालूम था, मैं पहले नहीं देखती थी, लेकिन अभी मैं सुबह खोल कर बैठ जाती हूँ, तो पहले बयान देखती सुनती थी। जी तो कल अपने बेटे के बारे में बात की थी, जो नमाज से थोड़ा गफलत में है, 22 साल की उम्र है उसकी,
और माशाल्लाह दाढ़ी वाड़ी भी रखी हुई है, मस्जिद के पास में घर भी है, लेकिन वो थोड़ा भटक गया है। क्या हो गया? बाद में मतलब नमाज से थोड़ा सा दूर हो रहा हाँ है। बताया, याद है मुझे आपका कल का मसला। बच्चा जो है जमात में भी जाता है लेकिन नमाज से थोड़ा सा नमाज में गफलत करता है। जी आपको इसका जवाब ज़रूर दे देंगे। एक और कॉलर से बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाएं, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं छपरा जिले से बात कर रही हूँ, गुड़िया खातून। जी फरमाइए। हाँ मौलाना साहब, मुझे सेहत भी नहीं ठीक रहता है और ये चक्कर वाली बीमारी नहीं जा रहा है जी। कितने इलाज करा दिए। ठीक है, नमाज पढ़ती हूँ हर वक्त, दुआ 5 वक्त दुआ करती हूँ पानी लिए, लेकिन ठीक है, आराम नहीं हो रहा है। इसके दूसरी बात है कि हमारे भाई हैं, उनके 4 लड़के हो गए, अभी तक कहीं भी जाते हैं नौकरी ही नहीं लगता है उनको, पता नहीं क्या हो गया। सऊदी 2-3 बार गए, दोहा कतर गए, दुबई गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, सामान घर में गुम हो गया है आंध्रा से बहन का, उनके लिए कोई दुआ बता दें कि सामान मिल जाए। सामान अगर गुम हो जाए, कुरान की दुआ है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह ही के लिए हैं, अल्लाह ही की तरफ रुजू हमें होना है। ये दुआ कसरत से पढ़े, इंशाअल्लाह सामान मिल जाएगा। और कोई भी चीज़ गुम हो जाए, जब मोमिन की कोई चीज़ गुम हो जाती है, उसके ढूंढने में उनको परेशानी होती है, तो इस पर भी अज्र है, ये भी सब, इसमें भी सवाब है। मोमिन को तकलीफ़ पहुंचती है किसी चीज़ को तलाश करने में, और उसको बर्दाश्त करते हैं खन्ना पेशानी के साथ, वबला नहीं करते, बल्कि अल्लाह के सामने दुआ करते हैं, और ये दुआ पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो वो चीज़ें मिल जाती हैं इंशाअल्लाह, इस यकीन के साथ। जी, और कल भी मोहतरमा का मसला था कि उनके बच्चे माशाल्लाह से पहले जमात में भी जा चुके हैं, पहले बहुत दीनदार थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से नमाज में गफलत करते हैं। जी, तो ये दुआ पढ़े, व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, बच्चे की हिदायत के लिए, और वो नमाजी बन जाए, फिर वो सही रास्ते पर लौट आए, तो वह अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती पढ़े। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह, ये मशहूर दुआ है। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह पर रुक कर बच्चे का नाम ले, ये तसव्वुर करे अल्लाह ताला इसको हिदायत दे और नमाजी बना दे, तो इंशाअल्लाह ये दुआ उनकी कबूल हो जाएगी, बच्चे सही रास्ते पर आ जाएंगे। बिल्कुल। और छपरा से मोहतरमा की तबीयत ख़राब है, चक्कर आते हैं बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ उनके बच्चों की नौकरी में रुकावट है। जी, सबसे पहले ये है, दुआ करने से पहले कुछ नेक काम करे, सदका करना चाहिए। 2 रकात नमाज पढ़ ले, नफल नमाज पढ़ के, या रोज़ा रख के दरूद शरीफ पढ़ कर अल्लाह का हम्द सना करने के बाद दुआ मांगे, तो इंशाअल्लाह उनकी दुआ कबूल होगी। जी, भूखों को खाना खिला दे, जो ज़रूरतमंद उनको कुछ दे दे, और उस रेफरेंस से दुआ मांगे, ए अल्लाह हमने फ़लाँ काम तेरी रज़ा के लिए किया है, हमने फ़लाँ फ़कीर को खाना खिलाया है, हमने नमाज पढ़ी है या रोज़ा रखा है, तेरी रज़ा के लिए सदका किया है, तेरी खुशनुदी के लिए, फिर दुआ मांगे अल्लाह से, तो इंशाअल्लाह उसकी हाजत पूरी होगी, जो परेशानी उसकी दूर हो जाएगी। बिल्कुल। और तबीयत जो इनकी ख़राब है, चक्कर आते हैं और बच्चों की काम में रुकावट है, उसके लिए क्या वजीफ़ा? सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए या सलामो पढ़े, या सलामो कसरत से पढ़े, और ये दुआ करे कि अल्लाह सब कुछ तेरे हाथ में है, शफा भी, बीमारी भी, तंदुरुस्ती भी, रिज़्क़ भी, इस यकीन के साथ, और अपने आप को मोहताज समझकर, अल्लाह को गनी समझकर, चूँकि कुरान में आया है, अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगो तुम लोग मोहताज हो, अल्लाह गनी है, अल्लाह बेनियाज है, अच्छी सिफ़ात का मालिक अल्लाह ही है, इसलिए अल्लाह से दुआ मांगे, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, कामयाबी के लिए, बीमारी के लिए,
سر کا چکر کی دعا خاص دعا ہے. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. یہ قرآن میں ہے یہ دعا. ٹھیک ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر سے بات کر لیں. السلام علیکم. ہلو. ہاں وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہے، کہاں سے بات کریں؟ تھوڑا سا زور سے بولیے پلیز. میں افسر جہاں بول رہی ہوں. جی افسر جہاں بول رہی ہوں میں. فرمائیے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں پریشان اور لڑکا ہے 18 سال کا. گھر میں پریشانی کے علاوہ؟ ہاں اس کا کام وام لگ جائے، گھر کی پریشانی دور ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ کا بھی بہرحال وہی مسئلہ ہے جو اس سے پہلے کا مسئلہ تھا، آپ کو ضرور جواب دیں گے. ایک اور کالر سے بات کر لیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کرناٹک سے فیروز آباد میں بول رہا ہوں. فرمائیے. میرے 4 لڑکے ہیں، بہت نافرمان ہیں، پھر بھی اب ایگزام چل رہا ہے ایک دوسرے بیٹے کا. ان کا نام محمد عاقل کرتے. پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگتا سر. جی اس کے راستے میں میری بچی ایک ہے مالن بول کے، وہ کھانا نہیں کھاتی ٹھیک سے، بہت نماز بھی نہیں پڑھتے. میرے بچوں کو بہت نماز کی یہ کرتے ہیں، نماز کچھ جاتے نہیں. کیا ٹھیک ہے، آپ کو ضرور جواب دیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر سے بات کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو، میں پونا سے بات کر رہا ہوں. فرمائیے جناب. مجھے ایک سوال پوچھنا تھا جی کہ قضا نماز جو ہے وہ پڑھنے کا طریقہ کیسا ہے اور اس کا کاؤنٹنگ کیسا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو ضرور جواب دیں گے. ایک اور کالر شاید لائن پہ موجود ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اکیلا کوٹا. جی فرمائیے. میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اپن جیسے قرآن شریف پڑھتے ہیں تو مطلب کتنی بجے تک کا ٹائم ہے اس کا دن میں؟ 12 بجے سے پہلے کب تک پڑھ سکتے ہیں قرآن شریف کا؟ ہاں ٹھیک ہے. ہاں یہی پوچھنا. ٹھیک ہے ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا زور سے بولا کریں. دعا کی ضرورت تو ہر وقت ہوتی ہے، لیکن آج کل کے پرفتن دور، تباہ کن سانحوں اور مسلمانوں کی ذبح حالی کی وجہ سے دعاؤں کی ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے. دعاؤں کے سلسلے میں ہم آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں حاضر خدمت ہیں، اور آج ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر سجاد احمد ندوی صاحب. مولانا صاحب، بریک سے پہلے کے کچھ مسائل. گھر میں افسر صاحبہ کا مسئلہ، گھر میں پریشانی، کام میں رکاوٹ، بچوں کو کام نہیں. پریشانی کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی رکھے اور دعا خوب کرے. نماز کے بعد بھی صدقہ و خیرات کرنے کے بعد درود شریف پڑھ لے، حمد و ثنا کے بعد دعا مانگے. اور یا فتاح ہو یہ کام کے لیے ہے. جب کام میں پریشانی ہے یا جاب نہیں مل رہا ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے، تو یا فتاح ہو کثرت سے پڑھے. انشاءاللہ ان کی پریشانی دور ہوگی. اصل میں انسان اس یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ اللہ ضرور قبول فرمائے گا. انسان دعا مانگتا ضرور ہے، لیکن سرسری طور پر دعا مانگ لیا، چہرے پر ہاتھ پھیر لیا، اس سے مسئلہ حل نہیں. بلکہ اپنے جس طرح آپ ایک فقیر جو ہے بھیک مانگتا ہے لوگوں سے، اس سے کہیں زیادہ ہم اللہ کے سامنے گرا کر اپنے بدن کو ڈھیلا کر اور ہاتھ کو اس طرح اٹھائیے کہ واقعی میں آپ بے بس ہیں اور فقیر ہیں، محتاج ہیں. اس انداز سے دعا مانگیے گا تو آپ کے حالات بدل جائیں گے اور حالات کے اندر تبدیلی آ جائے گی. اس لیے کہ دعا مانگنا ہماری ذمہ داری ہے، دعا قبول کرنا نہ کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے. اس لیے اکتائے نہیں. بالکل. جی فیروز صاحبہ کے 4 بچے لڑکے چاروں نافرمان ہیں، پڑھائی میں دھیان نہیں دیتے، نماز میں غفلت کرتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ نافرمان بچے کے لیے، جو بچے بات نہیں مانتے ہیں، تو وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي خوب پڑھے. یا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بیچ میں اہدنا الصراط المستقیم کا لفظ آیا ہے، اس پر رک کر اس بچے کا نام لے
جو بچے نماز نہیں پڑھتے نافرمان ہیں تو اہدنا الصراط المستقیم پر رک کر تصور یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو ہدایت دے، نمازی بنا دے، دین پر گامزن کر دے، صحیح راستے پر چلنے کی بچے کو توفیق دے. یہ تصور کرے. اصل تصور کرنا ہے، اپنے نیت کو خالص ہو کر اللہ کے طرف متوجہ ہونا ہے، یکسوئی کے ساتھ، جسمن بھی قلبن بھی اور ذہنن بھی. صرف یہ نہیں کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، دل کہیں اور ہے، جسم کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، یہ نہیں، بلکہ اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر دعا مانگے. اے اللہ یہ بندہ تیرے ہیں، یہ بچے تو نے دیا ہے، تو ہی ہدایت دینے والا ہے. یہ تصور کے ساتھ دعا مانگیں گے تو اللہ ضرور قبول فرمائے گا اور ان بچوں کو اللہ ہدایت دے گا. جی مفتی صاحب، قضا نماز کا صحیح طریقہ کیا ہو، اس کو کیسے یاد رکھا جائے؟ کہ غالباً قضاء عمری پوچھا ہے صاحب نے، کیسے اس کا طریقہ کیا ہے؟ قضاء عمری یہ کوئی لفظ نہیں ہے. قضاء عمری کے بارے میں آپ جماعت کے پابند ہیں، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اگر نماز چھوٹ جاتی ہے تو سب سے پہلے جو نماز آپ کی قضا ہوئی ہے اس کو ادا کیجیے. جس طرح آپ نماز ادا کرتے ہیں جماعت کے ساتھ ہو یا تنہائی کے اندر، اسی طرح قضا ادا کرنی ہے. فرق یہ ہے کہ نیت کرنی ہے. نیت کرنی ہے کہ ہم قضا نماز ادا کر رہے ہیں، فلاں نماز ظہر کی یا عصر کی یا مغرب کی یا عشاء کی فرض نماز کی ہم قضا ادا کر رہے ہیں. تو قضا نماز صرف فرض نماز کی ہوتی ہے، سنت کی قضا نہیں ہوتی ہے. جی ایک کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو ہیلو، السلام علیکم. کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں پالی ڈسٹرکٹ سے یاسمین بول رہی ہوں. فرمائیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے قرض داری اور محتاجگی سے نجات پانے کے لیے کوئی دعا بتائی جائے. کس چیز کے لیے؟ قرض داری اور محتاجگی سے. قرض داری اور محتاجی سے نجات پانے کے لیے. ٹھیک ہے، ایک اور کالر سے بات کر لیں. السلام علیکم. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مدھیہ پردیش برہانپور سے. فرمائیے جناب. سر جیسے سپنے میں دکھتا ہے سانپ کے، تو اس کا کیا ہے؟ کیا چیز؟ سانپ کے سپنے دکھتے. ہاں ہاں ٹھیک ہے، ایک اور کالر سے بات کر لیں. السلام علیکم. ہلو ہیلو السلام علیکم جناب. کون صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ صاحب جی میں پنجاب سے بات کر رہا ہوں. فرمائیے جناب. تاج محمد میرا نام ہے جی. تاج محمد صاحب فرمائیں. ہاں جی میں اپنے مولانا صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی ہاں جی جناب ٹی وی کی آواز بند کر دیں آپ. ہاں جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو آپ بالوں کو کلر کرتے ہیں اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جناب. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ناظرین، فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں 180041925154 اور 998999743224. ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. بولو. ہلو السلام علیکم. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہمیں فرمائیے. آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. ہلو ہلو جی مفتی صاحب، قرآن شریف پڑھنے کا کیا وقت صحیح وقت ہے؟ کیا کسی وقت دن میں ایسا کوئی وقت ہے کہ جب قرآن شریف پڑھنے کی ممانعت ہے؟ کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ اس سے ممانعت ہو. اللہ کا کلام ہر وقت تلاوت کر سکتے ہیں، چاہے صبح ہو، شام ہو، کوئی ایسا وقت دوپہر میں ہو. ممانعت نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں، اسلام کے اندر اس طرح کی ممانعت نہیں ہے کہ زوال کے وقت تک قرآن کی تلاوت نہ کریں. صرف نماز مکروہ ہے لیکن تلاوت مکروہ نہیں ہے. تلاوت ہر وقت آپ کر سکتے ہیں، صبح بھی، شام میں، دوپہر میں، زوال کے وقت آپ جب چاہیں تلاوت کر سکتے ہیں. جی یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں شفا ہے، تلاوت کرنے میں شفا ہے. بالکل. مفتی صاحب، یاسمین صاحبہ قرض اور محتاجی سے نجات کے لیے وظیفہ دعا چاہتی ہیں. سب سے پہلے نماز کی پابندی رکھیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دعا مشہور دعا ہے، اگر
پہاڑ کے برابر بھی قرض ہے، کوئی مقروض ہے، یہ دعا پڑھے، کیونکہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن سواک. یہ دعا خوب پڑھے کثرت سے، یہ حدیث میں موجود ہے. ہمارے آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھتے تھے اور لوگوں کو حکم دیا کہ یہ دعا کثرت سے پڑھا کرو. پہاڑ کے برابر بھی اگر قرض ہے، مقروض کوئی انسان ہے، یہ دعا پڑھے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. جی ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ کو کوئی دعا آپ سے لکھ نہیں پائے یا سن نہیں پائے صحیح سے، یہ پروگرام یوٹیوب پہ دستیاب ہے. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو آج کا بھی ایپیسوڈ بھی پرانے ایپیسوڈ بھی یوٹیوب پہ مل جائیں گے. آپ سکون سے دعائیں سن کے یاد کر سکتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. کچھ سمجھ میں نہیں ایسے تھوڑا بتا دیجیے گا. ہلو جناب، محترمہ آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی، فرمائیے. جی فرمائیے. جی ہلو، ہاں بولیے. آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے، اپنا مسئلہ بیان کیجیے. جی جی چلیے، شاید لائن پر ایک اور کالر موجود ہیں. چلیں جی، کالر سے بھی رابطہ نہیں ہوا. مفتی صاحب، بالوں کو کلر کرنے سے متعلق کیا بیان ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کلر کرنا، بلیک کرنا جائز نہیں ہے، مہندی لگانا جائز ہے. اس لیے ہمارے آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے جوان ہونے کے لیے یا شو کرنے کے لیے، ہم جوان ہیں، ان کی عمر اتنی ہو گئی ہے کہ وہ جوانی کے قریب جوان نہیں ہے، وہ یا بڑھاپے کے قریب پہنچ گئے ہیں وہ، اور اپنے بال کو کلر کر رہے ہیں کہ اس حال میں کہ ہم جوان لگیں، اللہ محسوس کرے ہم جوان ہیں، اور بلیک کرے تو جائز نہیں ہے. مہندی لگا سکتے ہیں. 2 جگہ پر فقہا نے اجازت دی ہے کہ وہ کلر کر سکتے ہیں کہ ان کی عمر ابھی نہیں ہوئی اتنی، بیوی بھی جوان ہے، تو آپ اس وقت بلیک کلر کر سکتے ہیں، اور بیوی کو یہ احساس نہیں ہو کہ ہمارے ہسبینڈ یا شوہر جو ہے بوڑھے ہونے لگے ہیں یا بوڑھے ہو گئے ہیں، احساس کمتری کا شکار نہیں ہو. اس وقت مسئلہ جواز کا ہے. اور میدان جنگ میں مسئلہ جواز کا ہے کہ لوگ دشمن یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں. وہاں پر مسئلہ جواز کا ہے کہ آپ بلیک لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کہیں نہیں لگا سکتے. آپ کوشش یہ کیجئے کہ اب مہندی لگائیں، یہ سنت ہے. جی بہت اچھا بیان کیا آپ نے مفتی صاحب. ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. فون کے ذریعے اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے، خواب میں سانپ دیکھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ حالانکہ خواب ہم یوزولی لیتے نہیں ہیں پروگرام میں، لیکن چونکہ کالر نے کال کیا ہے تو لازمی ہے کہ ان کو ابھی کچھ جواب دے دیں. خواب کا مسئلہ بھی عجیب و غریب یہ ہے، جو انسان سوچتا ہے وہی خواب میں دیکھتا ہے. جو گمان کرتا ہے، جو دماغ میں جو بات بیٹھ جاتی ہے، دل میں تصور جو کرتا ہے، وہی اس کو دماغ میں بات پیدا ہوتی ہے. سانپ دیکھنا یا کچھ بھی دیکھنا تو اس طرح کے کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس مسئلے پر یا اس کے بارے میں بتانا مناسب نہیں ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ توبہ استغفار کرے، استغفر اللہ خوب پڑھے، انشاءاللہ بہتر اس کی نتائج سامنے آئیں گے. استغفر اللہ خوب پڑھے. جی مفتی صاحب، آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو. ناظرین، آپ ہم کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل صبح آپ کے سامنے پھر حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.